استخارہ کیا ہے؟ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ استخارہ انسان کو زندگی میں بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر تو زندگی میں ایک راستہ ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جہاں دو راستے آتے ہیں وہاں سوچ آتی ہے، یعنی جہاں چوائسز ہوں وہاں دو راستے ہوتے ہیں۔ اب ہم کس راستے سے جائیں؟ جس آدمی کے پاس راستہ ہی ایک ہو سو وہ اسے چنے، اسے دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کرو زندگی میں ایک ہی راستے کا سفر ملے، کیونکہ دو راستوں میں جب ایک کو چننا پڑتا ہے تو استخارہ تذبذب سے نجات کی راہ ہے۔ جہاں تذبذب پیدا ہو جائے اب ہم کیا کریں وہاں استخارہ کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ہر مقام پر تذبذب آ سکتا ہے، یہ مزاج ہے۔ جس مزاج میں تذبذب ہو وہ کہتا ہے یہ اچھی بات ہے کر لی جائے، پھر سوچتا ہے یہ کیا بات ہے۔ مثال بتائی گئی ہے کہ دو پاگلوں کی، وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم مل کر بیڈمنٹن کھیلیں۔ نیٹ لگایا، ریکٹ منگائے، پھر کہنے لگے چھوڑو یار کیا کھیلنا، لوگ سمجھیں گے ہم پاگل ہیں، کھیل بند ہی کر دو۔ تھے تو دونوں پاگل ہی، تو دوسرا خیال جو ہے وہ یہ پہلے خیال کو کاٹتا ہے۔ دو ساتھیوں کے خیال جب آپس میں ٹیلی نہ کریں، مثلا میاں بیوی جن کے مزاج میں باہمی رفاقت نہ ہو، وہاں دوسری آواز آ جاتی ہے، یا جہاں خاندان میں اختلاف ہو وہاں سوچ پڑ جاتی ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ بزرگوں نے کہا جو پہلا خیال ہے اسے پورا کرو، دوسرا خیال چھوڑ دو۔ آسان استخارہ تو یہ ہے کہ یہ جو خیالات ہیں ان میں سے ایک کو مان لو اور دوسرے کو چھوڑ دو۔ اب ہم اسے نہیں مانتے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، پہلے تو وہ چار غلطیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد صحیح ہو جائیں گے، پھر دوسرا خیال آنا بند ہو جائے گا۔ یہ دوسرا خیال جسے آفٹر تھاٹ کہتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تجربہ بڑا مشکل ہے، ٹریننگ مشکل ہے۔ گھر سے نکلا اور چلو باہر لوگوں میں جائے، جب بندوں میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کیا ملنا یار چھوڑو، پھر وہ درمیان میں رہتا ہے، کبھی گھر کبھی لوگوں میں کبھی گھر، اس طرح تذبذب پیدا ہو جاتا ہے اور یہی آگے انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ استخارہ کا جو شرعی طریقہ ہے، اس کی دعا کے الفاظ ہیں: اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے علم کے ذریعے تیری قدرتوں سے سوال کرتا ہوں، میں تیرے عظیم فضل سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو قدرت رکھتا ہے، میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو مخفی کو جانتا ہے، تو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو عیب چھپانے والا ہے۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور معاش اور عاقبت کے لیے بہتر ہے تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے دین، معاش اور عاقبت کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کام کو مجھے اس کام سے باز رکھ، اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر اور میری نیکی کی راہ طے کر، آسانی مقرر فرما، مجھے اس راہ پر چلا راضی رہنے کی جس پر توفیق ہو۔ یہ ہے اس کی دعا۔ عشاء کے بعد دو نوافل استخارہ کے پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ اگر عربی میں پڑھی جائے تو جیسے میں نے بتائی ہے، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو لینگویج میں آپ کو بتا دی ہے۔ اور تیری قدرت کے حوالے سے لایا ہوں سوال اپنا تیری بارگاہ، تو جانتا ہے قدرت رکھتا ہے اور میں جانتا بھی نہیں، میں قدرت بھی نہیں رکھتا۔ اگر تو جانتا ہے کام میرے لیے آسان ہے اور اچھا ہے، نیکی کا ہے، اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر تو سمجھتا ہے یہ کام میرے لیے مناسب نہیں ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے دور رکھ، میرے لیے نیکی کی راہ طے کر، مقرر کرو، پھر مجھے اس پر راضی رکھ۔ یہ دعا کر کے کہتے ہیں کہ اسی مسئلے پہ سو جاؤ، خواب میں اشارہ ہو جائے گا۔ ایک دن کرو، دوسرے دن کرو، ضرور اشارہ ہو جائے گا، یہ کیفیت مرتب ہو جائے گی، یا آواز سنی جائے گی، یہ احساس سا ہو جائے گا کہ دوسرا کام بند ہو جائے گا، یا یہ کام آپ سے چھن جائے گا، مثلا بہرحال ہو جائے گا۔ 3 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ استخارے کا طریقہ، اس کا دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا اس کو آسان فرمایا جائے۔ جنہوں نے استخارہ نہیں کیا، فیصلہ کر لیا ہے یہ کام ہم نے کر لیا جی، اور اس کام کو کر کے ہم کامیاب رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں ان کا وصال ہو گیا، انہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، بزرگ بڑے مشہور تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک مریض صرف جنازے میں پہنچ سکے، خلافت تو متوقع تھی لیکن دستار بندی نہیں ہوئی تھی۔ وہاں پہنچے تو پیر صاحب کا سپرد خاک کیا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری خلافت تو نہیں ہوئی ہے۔ اس چارپائی کی بائتی جو تھی وہ نکالی اور انہوں نے خود ہی دستار بندی کر دی، خود ہی خلافت طے کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس آدمی کے پائے لپٹے اپنے سر پر، ان کا نام تھا خواجہ بندہ نواز۔ آپ جانتے ہیں ان کو دین میں ان کی کتنی کنٹریبیوشن، اور پیر صاحب کا نام تھا محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔
مطلب یہ ہے کیا یہ واقعہ یا تو اعتماد سے کر گزرو یا توکل الہی پر اپنا یقین رکھو، یا پھر اس سے پوچھ کے چلو۔ اگر پوچھ کے چلو تو پوچھ کے چلو، ورنہ یہ ہوگا کبھی کبھی اللہ نے تکلیف دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ کہتا ہے جی چوری کروں یا ڈاکہ ڈالوں یہ سوچ رہا ہوں، آپ بتا دیں کیا کروں؟ دنیاوی معاملات میں جو چاہو کر لو، چاہے دکان بنا لو چاہے ہوٹل بنا لو، میرا مطلب کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات پوچھو جس کا تعلق دین سے ہو۔ دنیاوی کام خود ہی طے کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خود نے حق دیا ہے کہ تم اپنے فیصلے کر سکو، یہ کیا پوچھنے کی بات ہے؟ یہ مسئلہ ہے پیسہ پہلے دے دے، یہ اچھی بات ہے، بوڑھا آدمی لوگوں میں رہے یا گھر میں رہے یا مدارس میں رہے، لوگوں سے بچنے کے لیے گھر میں رہنے، ساری چیزیں ہیں۔ جب انسان محلوں کو ٹکراتا ہے، آپ کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، دیکھنا چاہیے کہ پبلک سے ڈرنے والی کیا بات ہے۔ پیغمبروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دنیا رکھی ہے، اور اسی کے اندر پیغمبر ہیں، اور انہی کے اندر ولایت ہونی ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی راہ اور نیکی کی راہ طے ہونی ہے۔ ایک مقام پر یہ ہے کہ دنیا کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو، سارے کا سارا اللہ کا رنگ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ زمانے کو بہت اچھا نہ سمجھو، سارا غیر اللہ ہے۔ اب اس کے درمیان ساری کہانی، اب اس دنیا کو خبر بھی نہیں ہے۔ اس کو عین حقیقت کہا گیا ہے اور اس کو غیر حقیقت کہا گیا ہے۔ دنیا جو یہ چند روز کا کھیل ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہزل بھی نہیں ہے، رونق ہے، باطل بھی نہیں ہے اور عین حقیقت بھی نہیں ہے۔ یہ کائنات عکس حقیقت بھی ہے اور حجاب حقیقت بھی ہے۔ دنیا میں تم حقیقت نہیں پا سکتے۔ اس کا جواب ہے کہ سماج آپ کو کبھی اللہ کے پاس جانے نہیں دے گا، اور سماج ہی تم سے اللہ کا راستہ لیتا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، اب آپ کے عقیدے پر ہے کہ آپ کس طرف چلتے ہیں۔ نیکی جو ہے آپ کے مزاج کا سفر ہے، آپ کہاں پر کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، یہ بہتر ہے۔ جس طرح نیند کے بارے میں کہا گیا کہ نیند جو ہے وہ برے کے لیے بہت اچھی شے ہے اور اچھے کے لیے بہت بری شے ہے۔ برے آدمی کے لیے اچھی اور برائی سے بچ جانا، اور اچھے آدمی کے لیے بری۔ جب وہ سو جاتا ہے تو اچھائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے اعمال نیک ہوں، یہ سونا چاندی نیکی اعمال بد ہیں تو بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ اس طرح پبلک میں جانا، لوگوں سے ملنا، انہیں نیکی کی دعوت دینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ باقی جو ہے سکون کی خاطر بات، وہ بہت مشکل سوال ہے۔ مطلب یہ کہ اطمینان کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ اطمینان کی تلاش اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی میں بے اطمینانی آ گئی۔ بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ اگر تو یہ اللہ کے ذکر سے انسان کسی نہ کسی طور پر غافل ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی معاشی زندگی کی گاڑی کھینچنا جو ہے اسے ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی بلا سبب مشکل پیدا ہو گئی۔ پیسے اتنے ہی ہیں جتنے تم لاتے تھے، لیکن وقت ایسا نہیں رہا، تو پھر محنت مشکل ہو جائے گی، وقت پیدا ہو جائے گا، تذبذب آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی، اور کوئی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو الہیات فرائض ہیں وہ پورے کرتے جاؤ اور زندگی سکون سے گزارتے جاؤ۔ سکون کے اور بہت سارے نسخے بھی ہیں۔ دنیا کو سکون دینا شروع کر دو، اس کو سکون خود بخود مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرو، یہ ذکر کا حصہ ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اب اس عمل پر اعتراض نہ کرو۔ ذکر کی یہی کیفیت ہے کہ وہ پیدا ہو جائے تو سکون حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بے سکونی نہیں رہتی، کوئی تمنا باقی نہیں رہتی۔ اب اس کا اپنا ہی عمل ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ یہاں سے اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ جاؤ، اب سکون ہی سکون ہے۔ تو اپنے عمل سے اپنے آپ کو نکال دو۔ آپ کا عمل آپ کا اپنا ارادہ ہے، اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا لو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور تیسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کو سب کو اچھی نظر آتی ہے اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو۔ اسے تقسیم کرنا شروع کر دو گے تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب تقسیم آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ دولت جو آپ کو بہت عزیز ہے، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو، اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سخی انسان کے ساتھ مل کر رہو، سخی دل سے تم سب کچھ سیکھ جاؤ گے۔ اور باقی رہی سکون کی بات، درود شریف پڑھا کرو، اس سے زیادہ سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ کسی اور علاقے میں جاؤ اور اللہ کو یاد کرو، اس سے سکون قلب حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ سارے سکون کے نسخے ہیں، یہ سارا ہنگامہ جو آپ کے گرد پھیلا ہوا ہے یہ سارا سکون ہے۔ اس سارے پر ایگری کر جاؤ تو آپ کو سکون ہی سکون مل جائے گا۔
फटाफट ही अपने घर आकर चाय पी, और अगर चाय पी जाए तो इसकी इस्तेदाद और अल्लाह की रहमत समझो। सुकून आपके अलावा किसी और जगह पर नहीं है। ये चीज़ें आपके साथ साथ हैं, इनको अपनी ज़िंदगी, इन मसाइल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। छोटे छोटे मसलों की खातिर बेसुकून ना हो जाया करो। जैसे बच्चों की शादी का मसला, तो तेरे बाप की शादी तो हो गई थी, तेरी क्यों नहीं हुई? शादी पैसों से होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। ये ईमान की कमज़ोरी है। सुकून के अंदर परेशानी हो जाएगी। रिस्क के बारे में, ईमान की परेशानी को वो चीज़ों से बचाया गया है। रिस्क के बारे में परेशान ना होना, ये मौत की तरह तुम्हें तलाश करता है। अब रही मौत की बात, ज़िंदगी जो है वो पूरी पूरी हिफाजत के बावजूद इससे निकल जाती है। जिस्म रूह से आज़ाद हो जाता है। ये वाक़या आज हो घबराने की बात ही नहीं है। पुराने लोगों के साथ भी ऐसा होता है। उन्होंने भी हिफाजतों के अंदर ज़िंदगी को महफूज रखा, दवाइयाँ दी, खुराकें खाई, पुराने बाग भी चले गए, और अब जो बाग हैं उनको भी जाना है। अगर अपनी आमदन बढ़ा सको तो बढ़ा लो, कम खर्च करो, आसानी पैदा हो जाएगी, सुकून पैदा हो जाएगा। सुकून असल में रज़ा का नाम है। ख्वाहिश और हासिल जब दोनों बराबर हो जाएं तो सुकून हो जाता है। अपने आप को अल्लाह के ताबे रखो, सुकून मिल जाएगा। किसी को सुकून देने से सुकून मिल जाएगा। किसी न किसी बुजुर्ग के साथ रहो तो सुकून के बड़े बड़े नुस्खे आपको मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल एक आदमी के पास गया और कहा, सलाम। बंदा अपने पैसे गिन रहा था। कहता है कि तू कौन है? कहता है मैं ही तो हूँ इजराइल, टाइम हो गया तो चलो। कहता है बात यह है, मुझे समझ तो आ गई है, तुम साथ ले जाओगे, लेकिन ये सामान तो आगे पहुँचा दो, मैं कैसे छोड़ जाऊँ? इजराइल कहता है कि ये सामान तो नहीं जा सकता। तो बात यह है कि तुमने जाना है, सामान आपके साथ नहीं जाना। सामान तो वक्त के साथ साथ आपने यहीं छोड़ कर जाना है। ये तो सिर्फ आने वालों के लिए है। जाना आपके साथ वही है जो आपने किया, जो आप अपने साथ नेकियां करते रहे, तन्हाई में बैठे या महफिल में बैठे अल्लाह का जिक्र करते रहे। ऐसे वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत तक रखो, और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से रखो। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, सब लोगों के लिए सुकून फरमाए। इस ज़माने में सुकून ज़रा मुश्किल है, तो इसी ज़माने में सुकून चाहिए। फिर वही पुराना तरीका इख्तियार करो कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो। टूटे हुए ख़ानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा। तुम अपने असल से भागे हुए हो। कोई अपने गांव से भाग कर शहर आ गया। किसी के मामे चाचे अनपढ़ हैं, हम तो आला लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप अपने पुराने ताल्लुकात को बहाल कर लें तो आपको सुकून आ जाएगा। सुकून ही सुकून मिल जाएगा। पुराने रिश्तों का एहतराम करो। भाई अगर कमज़ोर है तो भाई की मदद करो और उसको अपना समझना शुरू कर दो। दूसरों को हक का दे दो, दूसरों का हक बिल्कुल ना मारो। उम्मीद करता हूँ आज की इस महफिल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद अच्छे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।